ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الشروط التي لا تحل فی الحدود، یہ باب ہے ان شرطوں کے بارے میں جو اللہ کی حدوں میں لگانا جائز نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، وہ ابو ہریرہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما سے، انہما قالا، ان دونوں نے کہا، ان رجلا من الاعراب اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی دیہاتیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ انشدک اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ قضیت لی بکتاب اللہ، یہ کہ آپ میرے لیے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ فقال الخصم الآخر وهو افقہ منہ، اس کا جو دوسرا جھگڑا کرنے والا تھا وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا جی ہاں، اقضی بیننا بکتاب اللہ وأذن لی، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اور مجھے گفتگو کی اجازت دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ نے فرمایا تو بات شروع کر۔ قال، اس نے کہا، ان ابنی کان عصیفا علی ھذا، میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا، فزنا بامرأتہ، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا، وانی اخبرت ان علی ابن الرجم، اور بے شک میں یہ خبر دیا گیا ہوں کہ میرے بیٹے پر رجم ہے، فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وولیدۃ، میں نے اس کو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے 100 بکری اور ایک لونڈی دی ہے۔ فسألت اہل العلم، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا ہے، فاخبرونی، بس انہوں نے مجھے یہ بتلایا ہے، انما علی ابنی 100 جلدۃ وتغریب عام، کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال جلا وطن ہے، وان علی امرأۃ ھذا الرجم، اور اس کی بیوی رجم کی جائے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم، میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، میں تم دونوں کے درمیان ضرور بھی ضرور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ الولیدۃ والغنم رد علیک، لونڈی اور بکریاں تجھے واپس کی جائیں گی، وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال ملک سے جلا وطن کیا جائے گا۔ اغد یا انیس الی امرأۃ ھذا، انیس تو اس کی بیوی کی طرف جا، فإن اعترفت فرجمها، بس اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا۔ قال، راوی کہتا، فغدا علیہا، وہ صبح اس کے پاس گئے، فاعترفت، بس اس عورت نے اعتراف کر لیا، فامر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجمت، اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کے بارے میں، اس کو رجم کر دیا گیا۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے، آپ نے سن رکھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا بیٹا مزدور، وہ کسی کے گھر میں کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے اس نے جس کے گھر پہ کام کر رہا تھا اس کی بیوی سے زنا کر لیا، تو اب اس نے جس کی بیوی سے ایسا کیا تھا اس کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ بھائی تو میرے سے 100 بکریاں بھی لے لے اور 1 لونڈی بھی لے لے، لیکن میرے بیٹے کو معاف کر دے، معاملہ رفع دفع کر دے۔ اس نے لے لیا، لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ راضی نہ ہوا، وہ شخص 100 بکریاں لے کر، لونڈی لے کر بھی راضی نہ ہوا، اور کچھ اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو غلط ہے۔ تو یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ ایک نے بڑے عجیب طریقے سے کہا کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرو۔
دوسرا اس سے سمجھدار تھا، اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ اس نے بڑی سمجھداری سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر دیں، کوئی قسم نہیں ڈالی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دونوں کی بات سنی۔ آپ نے فرمایا تو نے جو اس کو 100 بکریاں اور 1 لونڈی دی ہے نا، وہ تجھے واپس کی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کی حد میں کوئی زائد چیز نہیں لی جاتی۔ البتہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور رجم کی اور ملک سے باہر نکالا جائے گا 1 سال کے لیے، کیونکہ تیرا بیٹا کوارا تھا، شادی شدہ نہیں تھا، اور اس کی بیوی جو ہے ظاہر بات ہے وہ شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ آپ نے انیس رضی اللہ عنہ جو اسی قبیلہ کے ایک فرد تھے، ان سے کہا کہ تو صبح کے وقت جا، اگر وہ اعتراف کر لے، کیونکہ 2 صورتیں ہیں، یا اعتراف یا 4 گواہ، اور 4 گواہ ادھر تھے نہیں، عورت کا اقرار ضروری تھا۔ اگر وہ اقرار کر لے کہ اس نے برائی کی ہے، پھر تو اس کو رجم کر دینا۔ صحابی گئے، اس عورت سے پوچھا، اس نے اعتراف کر لیا، اس کا رجم کر دیا گیا۔ یہ ہے حدیث۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی حد میں انہوں نے ایک شرط لگائی کہ 100 بکریاں لے لو، لونڈی لے لو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ یہی مسئلہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلام نے جتنی حدیں بنائی ہیں اس پر رہا جائے۔ مثال کے طور پہ آج ایک بندہ ایک بندے کو قتل کر دیتا ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پکڑ کے جیل میں ڈالا جاتا ہے، کوئی 10-15 سال وہ جیل میں رہتا ہے، اس کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، مارا بھی جاتا ہے، پھر 15-20 سال بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، جی اس کو قید با مشقت کے ساتھ ساتھ اس کو سخت سزائے موت اور اتنے لاکھ روپے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ بھئی یہ قید جو آپ نے اس کو با مشقت ڈالی 15 سال کی، اسلام کے اندر تو یہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو جو جرمانہ ڈالا، اسلام کے اندر تو یہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکریاں اور لونڈی واپس کر دی، یہ صحابی تھا تب بھی اس کی یہ چیز واپس کر دی، تو ہماری یہ جو زائد سزائیں ہیں یہ کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ ایک بندے نے چوری کی ہے، آپ اس کا فیصلہ یہ سناتے ہو کہ جی اس کو 6 ماہ قید کر دو، اس کو اتنے جوتے مارو، اس کو اتنا جرمانہ کر دو، سب غیر شرعی۔ اسلام نے جو حدیں بنائی ہیں صرف اتنی بات کرو۔ اگر کسی نے قتل کیا تم اس کو 1 دن بھی قید نہیں کر سکتے، اس کے فیصلے کو اسی وقت کر کے اس کو لٹکاؤ، اس کو بھی قتل کرو، قاتلین کے حوالے کرو، ان سے کو مارو اس کو اسی طرح جس طرح انہوں نے تمہارے مقتول کو مارا۔ کسی نے چوری کی ہے اسی وقت اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کوئی شراب پیتا ہے اسی وقت اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ یہ ہیں اسلامی حدیں، اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب دوسری اہم ترین اور نکتے کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور اللہ کی کتاب کو آپ پڑھ لیں، پورے 30 پاروں کے اندر آپ کو رجم کا ذکر نہیں ملے گا، پورے 30 پاروں میں زانی کو رجم کرنے کا ذکر نہیں ملے گا۔ 100 کوڑے کا ذکر ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے کا ذکر ہے، لیکن آپ کو پورے قرآن میں زانی شادی شدہ کو رجم کرنے کا ذکر نہیں ملے گا، اور اسی طرح 1 سال ملک سے باہر نکالنا، اس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن آپ نے قسم کھا کے کہا کہ میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، لیکن پوری کتاب اللہ کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ حدیث بخاری کی ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ حتیٰ کہ میری ایک دفعہ مرزائیوں سے بات ہوئی، مرزائی بھی کہنے لگے کہ بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس پر امت کا اتفاق ہے، حالانکہ ان کا کیا تعلق اس سے؟ تو بہرحال حدیث بھی صحیح ہے، حدیث میں بھی کوئی شک نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور جو آپ نے فیصلہ کیا وہ قرآن میں نظر نہیں آتا۔
یہی وہ نقطہ ہے، اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو انکار حدیث کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں، آپ نے جتنا کچھ بیان کیا، یہ سب کتاب اللہ کی تفسیر ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کتاب کو بیان کروانا ہمارے ذمہ۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ جو کتاب اتاری گئی اس کو کھول کھول کے لوگوں کے آگے بیان کرے۔ یہی بات عبداللہ بن مسعود نے اس عورت سے کہی تھی جس نے کہا تھا کہ لَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ بَيْنَ الدُّفَّتَيْن، یہ دو گتوں کے درمیان جو اللہ کی کتاب ہے میں نے ساری پڑھ لی ہے، جو تو بات قرآن میں کہتا ہے مجھے نہیں ملی۔ اور عبداللہ بن مسعود نے اس سے کہا تھا لو قرأتیہ لوجدتیہ، تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، اگر تو نے صحیح پڑھا ہوتا تو تجھے یہ مسئلہ قرآن سے نظر آ جاتا۔ اما قرأتی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو نے اللہ کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا تمہیں اللہ کا نبی جو دے اس کو لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو آیت پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہی ہے اللہ کی کتاب کا مطلب، یعنی نبی کی جو بات ہے وہ بھی کتاب اللہ کے مطابق ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی کتاب اللہ جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم اس حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے موافق ہو، جو قرآن کے موافق نہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ جاہلوں والی بات ہے، منکرین حدیث کا کلمہ ہے۔ اب اگر صحابی کا ایسا ذہن ہوتا وہ اللہ کے رسول کو کہتا اللہ کے رسول اس میں تو پوری کتاب میں رجم نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، تو لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ وہ کتاب اللہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہو نا پہلے نمبر پہ کتاب اللہ اور دوسرے نمبر پہ حدیث رسول، وہ کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں۔ جب دونوں ایک چراغ سے نکلی ہیں، دونوں وحی ہیں، قرآن بھی وحی حدیث بھی وحی، تو ایک نمبر اور دو نمبر کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بات کافی حد تک وزنی ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب اللہ کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں، حدیث رسول میں ایسا نہیں ہے، لیکن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم تقسیم کرتے ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، دونوں وحی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو لہٰذا جو قرآن کا مقام ہے، جو قرآن کے منکر کی سزا اور اس کا حکم ہے، وہی حدیث رسول کے منکر کی سزا اور اس کا حکم ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہمارے لیے وہی مقام رکھتی ہے جو قرآن کی ایک آیت رکھتی ہے، ہم اس کو اسی طرح تسلیم کرنے کے پابند ہیں جس طرح قرآنی آیات کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 27 24 اور 25